السلام علیکم دوستو، یہ ہیں جی پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف۔ یہ آزاد کشمیر گئے ہیں اور ایک جلسے سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو میں شہباز شریف کو کہوں گا کہ وہ مجھے آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بنا دیں۔ تو دوستو، آپ اپنے دماغ سے ٹھنڈا دماغ کر کے یہ سوچیں، اگر یہ بندہ پہلے کبھی کسی ملک کا سربراہ یا کوئی بھی کسی علاقے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر نہ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اگر یہ بات کہتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو اس کو ایک موقع دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی اچھا کام کر لے۔ تو ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا گا، آپ کو ہو سکتا نہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر تقریباً 30 سے 35 سال حکومت کی ہے۔ تقریباً ان کی پارٹی کی حکومت تقریباً اتنی رہی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنے سالوں میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے ان کی حکومت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو میں شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ مجھے آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر وزیر اعظم بنا دے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے پاکستان کی جو بربادی کی جو کوئی کسر نہیں نہ چھوڑی، یہ اب چاہتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے نا، جو اتنا خوشحال پھیر رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت سستی ہیں، اور جو بجلی کی پرائسز ہیں یونٹ پر یونٹ وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت سستی ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے پاکستانی عوام کو غلام بنایا ہوا ہے نا، اور اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم دوسرے علاقوں کی عوام کو بھی اسی طرح بنائیں، اور کیوں نہ دوسرے علاقوں کو بھی ہم اس طرح بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، اگر یہ بندہ واقعی میں اس قابل ہے کہ اسے دینا چاہیے تو آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو میری یہ بات سنیں، اگر آپ اس کے قابل سمجھتے ہیں نا، مجھے اس چیز کا آپ نے جواب ضرور دینا ہے کہ کیا یہ جو پاکستان کے اس نے 35 سے 40 سال اس کی پارٹی نے حکومت کی ہے، تو کیا پاکستانی عوام کو اس چیز کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ الٹا پاکستان کو نقصان پہنچنے کے، پاکستان دن بدن ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے کی بجائے نیچے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا پاکستان کے اوپر اس پارٹی خاندان نون لیگ جو خاندان ہے، ٹھیک ہے، سارا میں تو یہی کہوں گا نون لیگ خاندان، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بندہ ان کا پارٹی سے کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، ٹھیک، ظاہری بات ہے نا۔ اسی طرح ہے نا، خاندانی حکومت ہے نا، ایک کرتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، کسی دوسرے کو تو موقع دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو تباہی میں ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، اور اب اسی طرح کی ہم تباہی جو جا کے آزاد کشمیر میں کریں، ٹھیک ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے انہوں نے گرین ہر سبز باغ کتنے ہی پاکستان کو دکھائے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ جب الیکشن ہوتے تب یہ کہتے تھے کہ ہم 200 یونٹ پہ بجلی فری دیں گے، ایسے کریں گے، اور غریب عوام کا پیٹ پالیں گے، اس طرح کریں گے۔ یہ بھی انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ جو پیٹرول کی پرائسز جب بڑھتی ہیں تو سمجھ آنا کہ وزیر اعظم چور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جب ان کی حکومت خود آئی ہے تو یہ اپنے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو اگر میں نے آپ کو آلریڈی یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ بندہ اگر کہیں بھی حکومت نہیں کی یا نہ ہی کسی وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ، تو پھر تو بنتا ہے نا کہ اس کو کہیں موقع دینا چاہیے۔ اور دیکھیں نا، آپ خود اندازہ لگائیں، یہ پاکستان کا کتنی سال، تقریباً 3-4 دفعہ اس نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے۔ تقریباً میں نے آپ کو آلریڈی بتایا اس کی پارٹی نے 30 سے 35 سال تک حکومت کی ہے۔ تو کیا پاکستان کیا انہوں نے اکھاڑا ہے؟ پہلے عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں، جب جیت جاتے ہیں تو پھر بعد میں کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، آپ نے خود بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ کو کیا یہ جیت جائے اور اس کے بعد اسے آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں شہباز شریف کو کہوں گا کہ مجھے بنا دے، تو کیا اسے بننا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے۔ جزاک اللہ۔